بسم الله الرحمن الرحيم. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة بن بردزبة الجوفي البخاري رحمهم الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وفيوزه آمين. باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله عز وجل إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وآصحابہ اجمعین اما بعد. آپ نے بھی میرے خیال سے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہی شروع کیا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبالسند المتصل منا الى الامام الہمام امیر المؤمنین فی الحدیث محمد ابن اسماعیل ابن ابراہیم ابن بردزبہ الجوفی البخاری رحمہ اللہ تعالی علیہ. پھر کیا پڑھا تھا؟ بابن کیف کان بدء الوحی ہے. ٹھیک ہے. ارے ہاں کہ نہ بتاؤ نا. جی تو بسم اللہ کیوں چھوڑ دی تھی؟ بسم اللہ نہیں لکھی امام بخاری نے؟ پڑھی تھی؟ نہیں. کیوں؟ یہی بتانا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وآصحابہ اجمعین اما بعد. بہت دنوں کے بعد آج بدھ کے دن سے ظہر کی نماز کے بعد یہ کتاب شروع ہو رہی ہے. اللہ جل جلالہ و من والہ قبول فرمائے اور بہت ہی سہولیت اور عافیت کے ساتھ اس کا اختتام بھی نصیب فرمائے. آمین. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب کو شروع کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے. ہر وہ کام کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ ہے. اس وجہ سے ہر کام کے شروع سے پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہیے، بسم اللہ لکھنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع کرنا چاہیے. اس وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اپنے کتاب کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا. دوسرا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مکتوبات وغیرہ لکھے ہیں یا صلح حدیبیہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ میں جو دستاویز لکھی ہے اس میں بھی سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی تھی، اور اسی پر ان لوگوں نے اشکال کیا تھا کہ ہمیں اللہ معلوم ہے لیکن رحمان رحیم کون ہے وہ معلوم نہیں ہے، اس وجہ سے بھی اس میں ہی تعالیٰ شانوں کے ساتھ لکھو. چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کہنے کی وجہ سے پھر اس طریقے سے لکھا تاکہ جھگڑا اور اختلاف وغیرہ نہ ہو. بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مکتوبات وغیرہ کو جو دوسرے ملکوں میں لکھا، دوسرے حکیموں کی طرف لکھا، اس کو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا تھا. اس وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی نے بھی اقتداء میں اور انہی کے طریقے پر چلتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے جو خط لکھا جو قرآن پاک میں ہے اس میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے. تو گویا کہ اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرنا چاہیے. مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ کے نام کے ساتھ اپنی اس کتاب کو شروع کر رہے ہیں. اب
بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تحقیق کا بھی ارادہ تو تھا، لیکن پھر مجھے یاد آیا کہ شاید آپ حضرات بیضاوی شریف بھی اس ساتھ میں پڑھ رہے ہیں، نہیں؟ جی اور بیضاوی شریف میں یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ہر لفظ کی پوری تحقیق موجود ہے. اس وجہ سے اس وقت اس کی تحقیقات وغیرہ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی اس کتاب کو شروع کیا. پھر اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جیسے دوسری کتابوں میں خطبہ ہوتا ہے اس طریقے سے اپنی اس کتاب میں الحمدللہ وغیرہ کا خطبہ وغیرہ ذکر نہیں کیا. اس وجہ سے شرح اشکال کرتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب میں خطبے کے ساتھ ذکر نہیں کیا اور خطبے کو کیوں چھوڑ دیا. اس کے شرح متعدد جوابات دیتے ہیں، اور بعض جواب ایسے بھی ہیں کہ کیا ہے جس کو صرف جواب ہی کہنا چاہیے، عقل میں نہیں آتے، لیکن بعض جواب ایسے بھی ہیں کہ وہ معقول بھی ہیں. اور ان میں سے یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک وہ حدیث کے جس میں خطبہ وغیرہ پہلے ہونا چاہیے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حمد وغیرہ ہونا چاہیے، وہ حدیثیں سند کے اعتبار سے ایسی نہیں ہے کہ جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا ہے اس کو شمار کیا ہو. اس وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان حدیث کے اوپر عمل نہیں کیا. لیکن اس کے اوپر بھی پھر اشکال ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دوسری کتابیں جو لکھی ہے اس میں ذکر کیا ہے، پھر اس کا کیا مطلب ہوگا. بہرحال بہترین جواب یہ ہے کہ ہر چیز کو شروع کرنے سے پہلے خطبہ وغیرہ ہونا چاہیے، اور اس خطبے کے لیے لکھنا یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ زبانی طور پر اگر آدمی کیا ہے اس کو کہہ دے، الحمدللہ کہہ دے، تو اس صورت میں بھی وہ حمد ادا ہو جائے گا. اس وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے طور پر لکھنے کے بجائے اپنے طور پر اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے حمد وغیرہ کو ذکر کر لیا ہوگا. اس وجہ سے یہ اشکال کرنا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حمد باری تعالیٰ کو ذکر نہیں کیا، یہ صحیح نہیں ہے. ان کے علاوہ ایک اور جواب بھی ہے جو حضرت اختر شاہ حدیث صاحب نور علیہ مرکزوں نے ہمیں سنایا کہ حضرت جس سال کیا ہے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو اس وقت حضرت شیخ نور اللہ مرکزوں فرماتے ہیں کہ میں نے وہاں پر ایک خواب دیکھا کہ مجھے یہ کہا جا رہا ہے کہ بخاری کا درس دو. میں نے کہا کہ بخاری کا میں یہاں درس تو دوں، لیکن میرے پاس مطالعہ کے لیے کتابیں نہیں ہیں. بغیر مطالعہ کے اور بغیر اس کے لکھے ہوئے میرے لیے سبق پڑھانا یا درس دینا مشکل ہے. تو اس وقت حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی وہاں موجود تھے خواب میں، اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مجھے کہا کہ میں موجود ہوں، تم بخاری کا درس شروع کرو، ضرورت ہوگی تو میں بتا دیا کروں گا. پھر حضرت شیخ نور اللہ مرکزوں فرماتے ہیں کہ میں نے بخاری کا درس شروع کیا، اور درس شروع کرنے کے ساتھ سب سے پہلی بات جو یہاں پر آئی وہ یہی ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اللہ کے نام کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب کو شروع کیا. لیکن اشکال یہاں پر یہ ہے کہ دوسری کتابوں میں جس طریقے سے خطبہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد ذکر کی جاتی ہے، اس طریقے سے یہاں پر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حمد کو کیوں ذکر نہیں کیا. اس کے جو جوابات ہیں شورا نے مختلف 10-12 جوابات دیے ہیں، حاشیے میں بھی کچھ جوابات لکھے ہوئے ہیں. تو اس وجہ سے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے جوابات کو میں دے رہا تھا، تو آخر میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اصل یہ کتاب جو ہے وہ میں نے جوز کر کے لکھی ہے. جوز یہ ہے، ایک جوز یہ ہے، ایک جوز یہ ہے، ایک جوز الگ الگ جوز کے ساتھ، جیسے کتاب الصلاۃ ہے، کتاب الصوم ہے، کتاب الحج ہے، کتاب الزکوٰۃ ہے وغیرہ، اور بعد میں اس کو ایک کر دیا گیا. اس وجہ سے کیا ہے اس میں
کیا وہ خطبہ یا جو کیا حمد ہے وہ اس کا ذکر نہیں کیا گیا۔ بہرحال حضرت شیخ نور اللہ عمر قدو کا ایک خواب تھا، ایک لطیفے کے طور پر، ایک جواب کے طور پر تو ہو سکتا ہے، لیکن کیا ہے مستقلاً جواب جو معقول ہو وہ اس میں نہیں آتا۔ اس وجہ سے کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتاب کو لکھی اور لکھنے کے بعد پھر تقریباً 25 سال تک امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کا درس دیا ہے، اور 90,000 طلباء نے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پڑھا بھی ہے۔ تو پھر یہ کہنا کہ اجزا تھی، کتابی شکل نہیں تھی، یہ کیا ہے زیادہ سمجھ میں آنے والی بات یا قرین قیاس نہیں ہے۔ اس وجہ سے سب سے زیادہ بہتر اور سب سے زیادہ افضل جواب جو ہے وہ یہی ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے طور پر زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حمد ذکر کر دیا تھا یا ذکر کر لیا تھا۔ اس وجہ سے کیا ہے یہاں پر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب کو کیا ہے حمد وغیرہ کے ساتھ ذکر نہیں کی، بلکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آ گیا۔ ایک جواب یہ بھی دیا جاتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھی یہ ساری چیزیں جو حمد وغیرہ ہے اور اس میں شامل ہو جاتی ہے، آ جاتی ہے۔ اس وجہ سے گویا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا کہنا بھی یا بسم اللہ الرحمن الرحیم کا لکھنا بھی اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، یہ بھی جواب دیا جاتا ہے۔ بہرحال امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اوپر ایک اشکال تھا، اور پھر اس اشکال کا جواب یہ ہو گئے۔ حاشیے میں بھی تمہارے سامنے اور متعدد جواب لکھے ہوئے ہیں، لیکن میں نے کہا کہ بہت سے جواب قرین قیاس ہیں، بہت کے جواب قرین قیاس بھی نہیں ہے۔ بہرحال دوسری بحث یہاں پر یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب کو جو شروع کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد تو بابن کے ساتھ ذکر کیا۔ باب دروازے کو کہا جاتا ہے، اور یہ تینوں طریقے سے پڑھا جاتا ہے، باب، بابن۔ تو یہاں پر باب کا کتاب کا ذکر نہیں کیا، کیوں؟ اس لیے کہ کتاب کو ذکر کرتے تو پھر اس صورت میں بہت ساری دوسری چیزیں اس میں آ جاتی۔ یہاں پر صرف امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہی کے متعلق ہی ذکر کرنا چاہتے ہیں، اس وجہ سے کتاب کو نہیں کیا۔ کتاب کا تذکرہ آئے گا کتاب الوضو، کتاب الطہارت، کتاب الصلاۃ، کتاب الصوم وغیرہ میں۔ بہرحال یہاں پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب نہیں کہا، بلکہ اس کی جگہ پر باب کہا۔ بابن کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب کو شروع فرما رہے ہیں، اور اپنی کتاب کو انہوں نے شروع کر دیا، اور شروع میں سب سے پہلے جو بحث لائے وہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیف کان بدء الوحی کے ذریعے سے ذکر کیا، یعنی وحی کا تذکرہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سب سے پہلے کیا۔ وحی کیا ہے وہ تو بعد میں آئے گا، پہلے تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب کو اس جدید چیز سے اور ایک جدید طریقے پر ذکر کیا، اس کی وجوہات کو اچھی طریقے سے جاننا چاہیے اور اچھی طریقے سے سمجھنا چاہیے۔ سمجھنے کے لیے یہ بات دیکھو، یاد رکھو کہ اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے ہم کو دماغ دیا ہے۔ دماغ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے حیوانوں کو بھی دیا ہے، گائے کو بھی ہے، بھینس کو بھی ہے، بکریوں کو بھی ہے، دوسرے جانوروں کو بھی ہے، لیکن وہ جو دماغ جو ہے، وہ جو ذہن ہے وہ محدود ہے۔ لیکن اللہ جل جلالہ و عم والوں نے انسان کو جو ذہن دیا ہے اور جو دماغ دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دماغ میں بہت ہی زیادہ کیا ہے بہت ہی زیادہ بہت ہی زیادہ اونچی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے۔ اسی دماغ کے ذریعے سے آدمی غور و فکر کرتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ تعلق کر کے جوڑ کر اور چیزوں کو بنا لیتا ہے، جیسے کیا ہے اللہ، اور اس چیز کے ذریعے سے دین کی ہو، دنیا کی ہو، جو بھی چیز ہو، اسی دماغ کو دوڑا کر وہ مختلف چیزیں بنا لیتا ہے۔ گیہوں ایک ہی چیز ہے،
لیکن گیہوں کو آٹا بنا کر پھر آٹا کے ذریعے سے سوچ کر کیا ہے روٹی ہے اور دوسری چیزیں ہیں، مختلف چیزیں متنوعات اس دماغ کی سوچ اور وچار کے ذریعے سے وہ بنا لیتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اس دماغ کو بہت ہی حساس قرار دیا ہے، سوچنے اور سمجھنے کی طاقت دی ہے، صغرا اور کبرا ملا کر تیسرے نتیجے کی طرف پہنچنے کی صلاحیت دی ہے، اور یہ صرف انسانی دماغ میں ہے، جانوروں میں یہ نہیں ہے۔ جانوروں میں تو صرف ان کو کھانا پینا اور زندگی گزارنے کے متعلق جتنی ضروریات ہوتی ہے کہ کون سی چیز اس کو کھانی چاہیے، کون سی چیز اس کے لیے مفید ہے، کون سی چیز اس کے لیے مضر ہے، صرف وہی اس کو معلوم ہوتا ہے، اور اس میں وہ غور و فکر کر کے اور چیز نہیں بناتا۔ انسان کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دماغ دیا ہے، اس میں اس نے اپنے دماغ کو جس لائن پر بھی ڈالے گا، جس طور کے اس غور کرے گا، فکر کرے گا، تو اس فکر کے ساتھ وہ نئی نئی چیزیں سوچ سمجھ کر اس صورت میں کیا ہے وہ آگے بڑھتا ہوا چلا جائے گا۔ تجارت کی لائن سے محنت کرے گا، دماغ کو لگائے گا، تو تجارت کی چیزیں اس کو معلوم ہوتی رہے گی اور آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ زراعت کے سلسلے میں غور کرے گا، فکر کرے گا، تو اس میں بھی وہ آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ مصنوعات اور سائنسی طور پر غور اور فکر کرے گا تو کیا ہے ہوائی جہاز اور راکٹ اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں اور آگے انسان کو لینے کے لیے بنا۔ تو معلوم ہوا کہ انسانی بدن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذہن کو رکھا ہے، اور وہ ذہن ایسا حساس ہے کہ جس کی وجہ سے اس میں غور و فکر کرنے کی صلاحیت ہے، اور غور و فکر کرنے کی صلاحیت کے ساتھ ساتھ اس کے ذریعے سے دوسری الگ الگ چیزوں کو طرف پہنچنے کا راستہ اس کے ذریعے سے معلوم ہوتا ہے۔ اور یہی دماغ ہے، آج کل کی سائنس بھی اس کی بناوٹ اور اس کی کیفیت اور اس کی حالت سے ابھی تک پوری طریقے سے معرفت اور کمال حاصل نہیں کر سکی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چھوٹے سے دماغ میں ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلاحیت رکھی ہے۔ ایک بات یہاں دوسری یہ بھی یاد رکھ لینا کہ موت کسے کہتے ہیں؟ حرکت کے قلب کو بند ہو جانے کو موت کہتے ہیں، یا دماغ کے افعال کے ختم ہونے کو، دماغ کے حص کے ختم ہونے کو، دماغ کے مر جانے کو موت کہتے ہیں؟ سمجھ میں آئے؟ اصل چیز جو ہے دماغ کا ختم ہو جانا، دماغ کی یہ کیفیت ہے، وہ کیفیت، دماغ کا یہ کام ہے، یہ کام جب دماغ کرنا چھوڑ دیتا ہے تو پھر اس صورت میں آدمی کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ قلب کو تو پھر دوبارہ حرکت میں لایا بھی جا سکتا ہے، خون کو دوبارہ حرکت میں دوران خون کا معاملہ کیا بھی جا سکتا ہے، انٹینسیو کیئر میں یہ چیزیں ہوتی ہے، لیکن ایک مرتبہ اگر دماغ معاف ہو گیا، دماغ ختم ہو گیا، دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا، دماغ کی موت ہو گئی، تو پھر ان صورت میں آدمی کی کیا ہے موت ہو جاتی ہے۔ اور دماغ کا تعلق انسانی بدن کے ساتھ اتنا تیز ہے جیسا کہ کیا ہے لائٹ کی ادھر بٹن دباؤ اور ادھر لائٹ جل جاتی ہے، اسی طریقے سے انسان کے بدن کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ بدن پر کہیں بھی مکھی بیٹھے گی، بدن پر کہیں بھی کوئی چوٹ آئے گی یا کوئی چیونٹی وغیرہ دے گا، فوراً دماغ کو اس کی خبر پہنچ جاتی ہے، اور اس وقت میں دماغ اس کے لیے جو بھی دفاع کا کام ہے یا جو بھی اس کے بچاؤ کا کام ہے وہ فوراً اعضاء کو حکم دیتا ہے، اور سارے کے سارے اعضاء جو ہے اس کے حکم کے اوپر چلتے رہتے ہیں اور چلتا ہے۔ بہرحال یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دماغ ہم لوگوں کو جو دماغ دیا ہے، یہی دماغ بہت بڑی نعمت ہے، اور اسی دماغ ہی کا کرشمہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو مکلف قرار دیا ہے کہ اس دماغ کے ذریعے سے ہم بہت ساری چیزوں کو صغرا کبرا ملا کر سوچ کر اس کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اور دماغ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب انسان کو دیا، اور سوچنے کی اور سمجھنے کی صلاحیت اور طاقت بھی ہر ایک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی، لیکن اس کے کیا ہے دماغ کی جو سوچنے سمجھنے کی کیفیت ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کو الگ الگ دی ہے۔
کوئی کس طریقے سے سوچتا ہے، کوئی کس طریقے سے سوچتا ہے، کسی کو کوئی چیز اچھی لگتی ہے، کسی کو کوئی چیز اچھی لگتی ہے. یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے. اگر یہی نہیں ہوتا، سب کی سوچ ایک ہی طرح ہوتی، سب کی سوچ ایک ہی طرف جاتی تو معاملہ مشکل ہو جاتا. پھر ہر ایک کو کیا ہے بریانی ہی پسند ہوگی تو پھر بریانی ہی کھائیں گے، بریانی کے علاوہ روٹی ترکاری کی طرف کوئی متوجہ نہیں ہوگا. پھر اس کے بعد کیا ہے روٹی ترکاری میں کسی کو دال پسند ہے، کسی کو قورمہ پسند ہے، کسی کو کوفتہ پسند ہے. بہرحال ہر ایک کی پسند بھی اپنی الگ الگ ہے یا نہیں؟ نہیں سمجھ میں آتا. ہر ایک کو ایک ہی قسم کی عورت اگر پسند آتی تو اس بیچاری کے لیے تو پھر مشکل ہو جاتا. اور کیا ہے کسی کو کالی پسند ہے، کسی کو گوری پسند ہے، کسی کو پتلی پسند ہے، کسی کو موٹی پسند ہے. سمجھ میں آ گئے نہیں؟ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دماغ کو دیا لیکن سوچنے کی صلاحیت الگ الگ دی. اس وجہ سے ہر ایک آدمی سوچ کر جو چیز اس کے نزدیک اہم ہوتی ہے، جو چیز اس کے لیے سب سے زیادہ بہتر ہوتی ہے اسی کی طرف وہ متوجہ ہوتا ہے. یہ ساری تقریریں یا ساری تفصیل جو میں نے آپ حضرات کو بتائی وہ صرف اس وجہ سے کہ اس وقت تم دورہ حدیث میں جو کتابیں پڑھ رہے ہو ان کتابوں میں تم نے دیکھا ہوگا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہی کے بحث کو سب سے پہلے ذکر کیا. امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سند کو سب سے پہلے ذکر کیا. اسی طریقے سے کیا ہے ترمذی شریف ہے، ابو داؤد شریف ہے، ان میں سب سے پہلے انہوں نے وضو اور نماز وغیرہ کو ذکر کیا. اور اسی طریقے سے امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے، انہوں نے اوقات الصلاۃ کو سب سے پہلے ذکر کیا. اور ابن ماجہ وغیرہ جو ہے اس میں اور نسائی وغیرہ جو ہے اس میں سب سے پہلے سنت وغیرہ کو ذکر کیا. تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب کو دوسرے مصنفین کی طرح کتاب الصلاۃ کے ذریعے سے، کتاب الوضو کے ذریعے سے، کتاب الطہارت کے ذریعے سے، کتاب الایمان کے ذریعے سے شروع نہیں کیا، بلکہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سب سے پہلے وہی کے ذریعے سے اس کو وہی کے ذریعے سے شروع کیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جدت عطا فرمائی تھی، اللہ جل جلالہ نے جو ان کو دماغ عطا فرمایا تھا اور اس کے ذریعے سے انہوں نے یہ کتاب لکھی. میں نے پہلے ہی بتایا حضرت شاہ مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ ذکر کیا تھا کہ میں دوسری کے فنون کی کتابیں جو کہوں میں لکھنے کے لیے تیار ہوں، لیکن بخاری جس طریقے سے اس طرز پر بخاری کی طرح دوسری کتابیں دوسری بخاری لکھنے کے لیے میں قادر نہیں ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بہت ہی اونچا دماغ دیا تھا، بہت ہی اونچا سوچ، بہت ہی اونچی سمجھ عطا فرمائی تھی. اس وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جہاں دوسری چیزوں میں جدت اختیار کی ہے، اس طریقے سے کتاب کی شروعات میں بھی امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جدت اختیار کی اور دوسرے محدثین کو چھوڑ کر انہوں نے اپنے کتاب کو کتاب وحی کے ذریعے سے بابن کیف کان بدء الوحی کے ذریعے سے اپنی کتاب کو شروع فرمائی. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اور تم نے بھی منطق وغیرہ میں ہو سکتا ہے کہ پڑھا ہوا ہو کہ حصول علم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حواس خمسہ عطا کیے ہیں، 5 حصے عطا کیے ہیں کہ اس کے ذریعے سے ہم کو علم حاصل ہو جاتا ہے. قوت باصرہ، قوت سامعہ، قوت ناطقہ، قوت لامسہ. سمجھ میں؟ یعنی دیکھنے کی طاقت، آدمی کسی چیز کو دیکھتا ہے اور دیکھنے کے ذریعے سے اس کو یہ علم حاصل ہوتا ہے کہ یہ پھول ہے، یہ کانٹا ہے یا کیا ہے. قوت سامعہ، سننے کے ذریعے سے اس کو علم حاصل ہوتا ہے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں اور اس کے کہنے کا مطلب کیا ہے. اسی طریقے سے قوت ناطقہ، نطق ینطق کو بولنے کے معنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبان دی ہے، اس زبان کے ذریعے سے بول کر بھی آدمی کو علم حاصل ہو جاتا ہے.
قوت لامسہ، لمس مانا چھونا، اور چھونے کے ذریعے سے مثلاً کسی جگہ پر چھو تو پتہ چلے گا یہ سابو ہے، کسی جگہ کو چھو تو پتہ چلے گا یہ سانپ ہے وغیرہ، قوت لامسہ، اس کے ذریعے سے بھی علم حاصل ہوتا ہے۔ اور اسی وجہ سے مناطقہ نے کہا ہے کہ حصول علم کے لیے یہ 5 حادثے ہیں جس کو حواس خمسہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ لیکن حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بات اپنی جگہ پر صحیح ہے کہ حواس خمسہ کے ذریعے سے علم حاصل ہوتا ہے، لیکن اس سے علم یقینی ثابت نہیں ہوتا، بلکہ اس میں غلطی کا احتمال ہوتا ہے، اور بعض مرتبہ ان حواس کے ذریعے سے جو علم حاصل ہوتا ہے اس علم میں خطا اور غلطی وغیرہ کا وقوع بھی عامتاً پایا جاتا ہے۔ مثلا قوت باصرہ کو دیکھ لو، دیکھنے کی طاقت ہے۔ اب دیکھنے کی طاقت میں بھی بعض مرتبہ تمہیں معلوم ہوگا کہ اصل حقیقت جو دیکھنے سے حقیقی علم حاصل ہونا چاہیے تھا اس کی جگہ پر غلط علم حاصل ہوا۔ اس طریقے سے کہ ریل گاڑی میں تم بیٹھے ہوں گے، ایک اسٹیشن کے اوپر دونوں پاٹے کے اوپر، دونوں پٹری کے اوپر ٹرین کھڑی ہے، تمہاری ٹرین بھی کھڑی ہے، دوسری پٹری پر دوسری ٹرین بھی کھڑی ہے۔ ان میں اگر دوسری پٹری پر جو ٹرین ہے وہ اگر کھڑی ہے اور تمہاری پٹری کی ٹرین چلنی شروع ہوئی اور تم دیکھو گے تو معلوم ہوگا کہ تمہاری ٹرین تو کھڑی ہے لیکن سامنے والی ٹرین چل رہی ہے، حالانکہ وہ ٹرین کھڑی ہے اور تمہاری ٹرین چل رہی ہے۔ یا اگر اگر یہ سمجھ میں نہیں آیا تو ریل گاڑی میں بیٹھے ہوئے تم نے دیکھا ہوگا کہ بہت تیزی کے ساتھ جب ریل گاڑی چل رہی ہے تو وہ جنگل کے جو درخت وغیرہ ہیں وہ سارے درخت دوڑ کر تمہارے سامنے آنے شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ درخت سب دوڑ رہے ہیں، چل رہے ہیں، اور تم اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہو۔ تو یہ قوت باصرہ کی غلطی ہے۔ اور ان کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں، دور سے دکھائی دے رہا کوئی مرد آ رہا ہے، پھر قریب میں دیکھا تو پتا کہ وہ تو کوئی عورت ہے۔ تو اس طریقے سے قوت باصرہ میں بھی غلطی کا ہو جانا ممکن ہے۔ قوت سامعہ، اس کی غلطی تو ظاہر ہے، بہرا کہتا ہے بھیک اور بہرا سنتا ہے مسیح۔ تو اس طریقے سے کیا ہے، کوئی آدمی کوئی بولتا ہے اور تم صورت میں اس کو غلط سن لیتے ہو یا غلط سمجھتے ہو تو قوت باصرہ کے سامعہ کے ذریعے سے بھی غلطی ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے قوت ناطقہ ہے، اسی طریقے سے قوت لامسہ ہے۔ بعض مرتبہ کیا ہے، کوئی نرم چیز کے اوپر ہاتھ لگ گیا اور سمجھ گئے کہ یہ تو کیا ہے، مخمل ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ سانپ ہے وغیرہ۔ تو یہ حواس خمسہ کے جس کے ذریعے سے علم حاصل ہوتا ہے اس میں غلطی کا احتمال ہے۔ اس وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ وہی ایک ایسی چیز ہے کہ کہ وہی کے ذریعے سے جو بات ثابت ہوگی وہ لا شبہۃ فیہ ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شبہ، کسی قسم کا کوئی کیا ہے غلطی کا احتمال ہی نہیں ہو سکتا۔ اس وجہ سے سب سے پہلے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہی کو، موحا کو اور موحا الیہ کو تمہارے سامنے ذکر کرتے ہیں تاکہ یہ بات ثابت ہو جائے کہ جو کچھ عقائد ہوں گے، جو کچھ نماز کے مسائل ہوں گے، جو کچھ زکوٰۃ کے مسائل ہوں گے، وہ سب کے سب وہی کے ذریعے سے اگر ثابت ہوئے ہیں تو پھر اس صورت میں اس میں کسی قسم کا کوئی اشکال نہیں ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی غلطی نہیں ہے، بلکہ جو بھی ہو وہ بالکل یقینی ہے۔ اس وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سب سے پہلے یہاں وہی کے مسائل کو اور وہی کو ثابت کرنے کی کوشش کی تاکہ سب سے پہلے یہ ثابت ہو جائے کہ وہی یقینی ہے اور وہی سے جو ثابت ہوگا وہ صحیح ہوگا۔ اس وجہ سے کہ دماغ کے ذریعے سے، عقل کے ذریعے سے جو سائنسدان سوچتے ہیں وہ ان کی سوچ بدلتی رہتی ہے، معلوم ہوا کہ صحیح نتیجے پر نہیں پہنچتے۔ اس کی جگہ پر وہی کے ذریعے سے جو نتیجہ نکلے گا یا وہی کے ذریعے سے جو ثابت ہوگا وہ بالکل یقینی ہے
اس وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سب سے پہلے وہی اور وہی کی کیفیات کو، وہی کے حالات کو تمہارے سامنے ثابت کیا، اور یہ بتایا گیا کہ جو وہی جس کے اوپر آئے گی وہ موحا الیہ یعنی نبی یا رسول، وہ جو کہے گا وہ صحیح ہوگا، جو سچا ہوگا۔ اس وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دوسرے مصنفین کے خلاف وہی سے اپنی کتاب کو شروع کیا۔ وہی ہی کے بعد پھر آدمی کے جو عقائد ہوں گے تو وہ عقائد صحیح ہوں گے، بغیر وہی کے کوئی عقیدہ معتبر نہیں ہے، غلطی کا احتمال ہے۔ اسی طریقے سے وہی کے ذریعے سے ہی پھر آدمی ایمان لائے گا، وہ ایمان معتبر ہے، نماز پڑھے گا وہ نماز معتبر ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہی کو سب سے پہلے ذکر کیا۔ یہاں تک سمجھ میں آ گیا؟ اب وہی کسے کہتے ہیں اس کو بھی دیکھو۔ وہی کے لغوی معنی آتے ہیں القاء الغیر خفیتاً، کسی کو چپکے سے کوئی بات بتا دینا، اس کا نام ہے وہی۔ اسی وجہ سے امتحان میں تم پرچہ لکھ رہے ہو اور پرچہ لکھتے لکھتے کیا ہے نگران جو ہوتا ہے وہ تمہیں کہتا ہے کہ وہی آ گئی کیا، یعنی کسی نے چپکے سے بتا دیا کیا، تو چپکے سے بتانے کو وہی لغوی معنی کے اعتبار سے چپکے سے بتا دینے کو وہی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور اصطلاح شرع میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کسی منتخب آدمی کو، کسی پسندیدہ آدمی کو، کسی مقرر آدمی کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کیا ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو فرشتے کے ذریعے سے بتایا جاتا ہے اس کو وحی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ جیسے حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام آ کر اور بتایا کرتے تھے کہ اللہ کا یہ حکم ہے، اس کو وحی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد تیسری بحث یہ ہے کہ وحی کے اقسام کتنے ہیں، اس کے متعلق بھی شعراء نے مختلف اقسام ذکر کیے ہیں۔ ایک تو بتایا کہ وحی کے 46 اقسام ہیں، 46 اقسام ہیں، یعنی وحی کی 46 قسمیں ہیں۔ اور ایک حدیث سے استدلال کیا ہے کہ رویا صالحہ، اچھا خواب، یہ بھی وحی میں سے، وحی کی 46 قسم میں سے ایک قسم ہے۔ لیکن ہمارے حضرت اکبر شیخ الحدیث صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ وحی کی صرف 4 قسم ہے۔ جیسے تم نے حاشیے میں بھی اس کو دیکھا ہوگا کہ حاشیے والوں نے بھی یہی کہا ہے کہ وحی کی 4 قسم ہے، یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دل میں ڈالا جائے، جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے رب نے میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے، تو ڈائریکٹ دل میں بات ڈال دی جائے، یا فرشتے کے ذریعے سے بات آ جائے، جیسے حضرت جبریل علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہی لے کر آتے تھے، 2۔ یا تیسرا اللہ تبارک و تعالیٰ دل میں الہام ڈال دے، اس کو بھی وہی سے تعبیر کیا جاتا ہے، سمجھنا گا۔ لیکن وحی شرعی جو ہے اس کی 4 قسمیں بتائی گئی ہے، اور ان 4 قسموں میں اگر تم غور کرو گے تو پھر یہ 46 کی 46 قسمیں جو ہے اس میں شامل ہو جاتی ہے۔ بہرحال وحی کی یہ ساری کے ساری اقسام ہوئی، اور وہی جو ہے وہ بالکل متیقن ہے، یقینی ہے، اور اس میں کسی قسم کا کوئی شبہ وغیرہ نہیں ہے۔ حدیث میں آگے دیکھو گے تم کہ حضرت جبریل علیہ السلام جب وحی لے کر تشریف لاتے تھے تو فرشتوں کی ایک مستقلاً جماعت ہزاروں کی تعداد میں کیا حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ تشریف لاتی تھی، تاکہ وحی میں کسی قسم کی کوئی آمیزش یا وحی میں کسی قسم کی کوئی ملاوٹ وغیرہ نہ ہو۔ بہرحال وحی کے ذریعے سے جو چیز ثابت ہوگی وہ یقینی ہوگی۔ اس وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلے وحی کو اور یہاں پر 3 چیزیں، ایک تو ہے وحی، ایک تو وحی لانے والا فرشتہ ہوگا یا جو بھی ہوگا وہ، اور دوسرا موحا الیہ جس کی طرف وحی نازل کی جائے، اور چوتھا وحی مستقل۔ بہرحال تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس وجہ سے اپنے کتاب کو سب سے پہلے بدء الوحی کے ذریعے سے شروع کیا۔ اب
इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने यहाँ जो बाब मुनक़िद किया है उसमें बताया है कैफ़ा काना बदल हुई, किस तरीके से वही का ज़ुहूर हुआ, वही की इब्तिदा हुई, दोनों माने में इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पर। किस तरीके से वही की इब्तिदा हुई हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। बहरहाल इस तरीके से इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने वही को कैफ़ के साथ जिक्र किया है। हज़रत अक़दस शेखुल हदीस साहब नव्वरल्लाहु मरकज़हु फरमाते हैं कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपने बुखारी में जो अबवाब मुनक़िद किए हैं इसमें तकरीबन 30 बाब कैफ के साथ जिक्र किए हैं, यानी वही की कैफियत उसमें, यानी कैफ किस तरीके से उसमें कैफियत वगैरह जो है वो कैफ के साथ इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने 30 बाब जिक्र किए हैं। इनमें से 20 बाब जो है वो जिल्द अव्वल में है और 10 बाब जिल्द सानी में है। इनमें कैफियत को, हालात को इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जिक्र करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर भी इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने वही की कैफियत और वही के हालात, यानी कैसे वही आती है, किस तरीके से वही आई, फिर वही आने के लिए कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है, वही मुहा इलैह, यानी जिसके तरफ वही नाजिल की जाती है वो अल्लाह तबारक व तआला का मुंतखब होता है। कोई आदमी अपने तौर पर क्या है नबी या रसूल नहीं बनता। नबी अपने तौर पर आदमी विलायत का दर्जा तो हासिल कर सकता है, शेख, कुतुब और क्या है गौस के दर्जे पर आदमी मेहनत करके पहुंच सकता है, लेकिन नबूवत ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अता की जाती है। जब भी वो नबी बनता है, जब भी वो रसूल बनता है, कोई आदमी अपनी मेहनत से नबूवत को हासिल नहीं कर सकता और कोई आदमी अपनी मेहनत से नबी नहीं हो सकता। अगर वो होगा तो उसको झूठा कहा जाएगा, जैसा कि क्या है झूठे नबियों के दावे हैं और झूठे नबी की क्या है बातें हैं। बहरहाल सच्चा जो नबी होगा वो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मुंतखब होगा। अल्लाह तबारक व तआला जिसको चाहते हैं, जिसको जानते हैं या जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने जो सलाहियत वही की रखी है वो उसको बर्दाश्त करने की सलाहियत और ताकत होती है, अल्लाह तबारक व तआला उसको रसूल बनाते हैं। रिसालत और नबूवत ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अता की हुई चीज़ है, आदमी खुद से इसको हासिल नहीं कर सकता। तो बाबुन कैफ़ काना बदुल वही इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हुई तो वही नाजिल होने में हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किस तरीके से नाजिल हुई, क्या 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 कैफियतें हुई, किस तरीके से फरिश्ता आया, किस तरीके से वही नाजिल की, उसको और दूसरी कैफियत को इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह इसमें जिक्र करते हैं। बहरहाल इस हदीस में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने 5 हदीसें तो मेरे सामने जिक्र की हैं और उनमें क्या है आखिरी जो हदीस है उसमें तो पूरी तफसील क्या है जिक्र की गई है हजरत अबू सुफियान रजी अल्लाह तआला अन्हु और हिरक़ल के वाक़े में जो अनकरीब आगे आएगा। और उसमें इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ वगैरह को जिक्र करके ये बताया गया है कि जिसके ऊपर वही नाजिल होगी उसके अंदर ये औसाफ होने चाहिए, ये हालात होने चाहिए, गहरे गहरे नत्थु खैरे जो वगैरह जो होता है उनके ऊपर वही नाजिल नहीं होती। बहरहाल इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने यहाँ पर वही की नुज़ूल, वही की कैफियत, वही की हालत, वही किस तरीके से नाजिल होती है, इन तमाम चीज़ों को इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला ने यहाँ जिक्र करके वही को साबित किया है और वही को साबित करने के बाद ये बताया है कि वही के ज़रिए से जो चीज़ साबित होगी वो यकीनी होगी, ला शुबहत फ़ीह, उसमें किसी किस्म का कोई शुबह और किस किस्म की कोई क्या है गंजलक वगैरह नहीं होगी। बाबुन कैफ़ काना बदउल वही इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व कौलुल्लाहि अज़्ज़ा व जल इन्ना औहैना इलैका कमा औहैना इला नूहिन वन नबिय्यिना मिन बादिही।
امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ ترجمۃ الباب جو ہے اس کے متعلق گزشتہ تمہارے سامنے ذکر کیا گیا ہے کہ فقہ البخاری فی تراجمہ ہی، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بہت ہی غور اور بہت ہی سوچ کر بہت ہی چیزوں کو سامنے رکھ کر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان ترجمۃ الباب کو منعقد کیا ہے۔ کبھی امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قرآن پاک کی آیت کو استدلال وغیرہ میں ذکر کرتے ہیں، کبھی حدیث کو بھی ذکر کر لیتے ہیں، کبھی اپنے الفاظ ہی سے ترجمۃ الباب کو منعقد کر دیتے ہیں۔ اور اس کے لیے میں نے بتایا تھا کہ تراجم الابواب میں ان ساری چیزوں کو تفصیلات کو ذکر کیا ہے، جیسے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے لکھا، یا حضرت شیخ نور اللہ مرکزو نے باب ابواب التراجم میں جو کیا ہے تفصیلات وغیرہ ذکر کی ہے، اور وہ بہت ہی غور اور فکر کے ساتھ ایک ہی چیزیں دوسری کتابوں میں تو امام مصنف رحمۃ اللہ علیہ باب کو ذکر کر دیتے ہیں اور بس کیا ہے پھر اس کے بعد وہ حدیث کو ذکر کر دیتے ہیں، اس میں کوئی زیادہ نہیں ہوتا، لیکن یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ہر ترجمۃ الباب میں بہت ہی زیادہ رموز ہیں، بہت ہی زیادہ نقاط ہیں، بہت ہی زیادہ باتیں ہیں کہ جس کو سامنے رکھ کر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کو ذکر کرتے ہیں۔ یہاں پر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آیت ذکر کی، ان اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح، یہ قرآن پاک کی آیت کو ذکر کر کے بتایا کہ ہم تمہارے پر وحی نازل کرتے ہیں جیسے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام پر تم سے پہلے دوسرے نبیوں پر وحی نازل کی گئی تھی، اور دوسرے لوگوں کے اوپر جو وحی نازل کی گئی تھی اسی طریقے سے وہی ہم تمہارے پر بھی نازل کر رہے ہیں، کوئی نئی چیز نہیں ہے، یا وہی کے لوگ بھی معنی کے اعتبار سے القا اور اطلاع خفیتاً یہ مقصود نہیں ہے، بلکہ یہاں پر ہم تمہارے سامنے ان دوسرے نبیوں کے اوپر جو وحی ہدایت، جو وحی رسالت تمہارے سامنے ان کے سامنے پیش کی گئی تھی وہی ہم تمہارے سامنے یہاں پر ذکر کر رہے ہیں۔ اب اشکال یہ ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا، اور سب سے پہلے وحی کا نزول حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ہوا۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے تقریباً 1000 سال کے بعد حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا وقت آتا ہے، یعنی 1000 سال تک دنیا میں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو طریقہ بتایا گیا تھا، جو چیزیں بتائی گئی تھی اسی طریقے سے کام ہوتا رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا دورہ رہا، اور 1000 سال تک پوری دنیا میں صرف ایک اللہ کی عبادت ہوتی رہی۔ یہاں پر ایک بات اور تم کو میں بتاتا چلوں جو آج کل ہمارے یہاں چل رہی ہے کہ یہ مشرکین جو ہے وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم اصل ہیں اور تم لوگ ایمان والے، یہ نئے ہو، تم لوگ کیا ہیں بعد میں پیدا ہوئے ہو، حالانکہ یہ ان کا کہنا غلط ہے، صحیح نہیں ہے۔ دنیا میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے، پھر آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد حضرت شیس علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام وغیرہ کا دور رہا، اور 1000 سال کے بعد پھر حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا دور آیا، اور حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام 950 سال تک لوگوں کو رشد و ہدایت کی بات اور لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی بات وغیرہ بتاتے رہے۔ اور یہ تو تمہیں معلوم ہوگا کہ شرک کس طریقے سے پیدا ہوا۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اس زمانے کے جو مخصوص متقی اور پرہیزگار حضرات تھے، ان پرہیزگار حضراتوں کی تصویر اور تمثیل اور اسٹیچو وغیرہ بنا کر رکھا گیا کہ ان کو دیکھ کر ہم عبرت حاصل کریں، اور ان کو دیکھ کر کیا ہے ہم نے عبادت کرتے رہیں۔ اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ شیطان نے ورگلانا شروع کیا، غلط سمجھانا شروع کیا، اور انہی بزرگوں کی اور انہی لوگوں کی جو تمثیل تھی،
مثال थी, मूर्तियां थी, उस मूर्तियों की परस्तिश की तरफ मुतवज्जे करके शिर्क की इब्तिदा हुई। और शिर्क तो बाद में पैदा हुआ है, पहले तौहीद है और आखिर में भी तौहीद ही होगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को कत्ल करेंगे। दज्जाल को कत्ल करने के बाद याजूज माजूज का खुरूज होगा। फिर अल्लाह जल्ल जलालहू व अमन वालहू याजूज माजूज का फितना खत्म करेंगे। और फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जिन मुवहिदीन को, अल्लाह एक खुदा के मानने वाले मुसलमानों को लेकर पहाड़ पर चढ़े हुए थे, वहां से उतरेंगे और फिर दुनिया में बूदोबाश इख्तियार करेंगे। और उस वक्त फिर कोई मजहब दुनिया दूसरा नहीं होगा, न यहूदियत होगी, न नसरानियत होगी, न शिर्क होगा, न क्या है इल्हाद होगा, कुछ नहीं, सिर्फ मुसलमान ही मुसलमान, तौहीद ही तौहीद और मुवहिद ही मुवहिद रहेंगे। और अल्लाह तबारक व तआला इन मुवहिदीन के लिए जमीन के सारे खजाने को निकाल देगा। छोटा सा छोटा एक अनार जो है वो भी क्या है पूरी की पूरी जमात के लिए काफी हो जाएगा वगैरह, ये सारी हदीस आगे आएगी। बहरहाल कहने का मकसद ये है, मैं जो बताना चाह रहा था वो ये कि ये जो हुनूद कह रहे हैं कि हम असल है, हमारा मजहब असल है, ये गलत है। असल तौहीद है और तौहीद के बाद ये लोग मुशरिक और शिर्क व बिदात और शिर्क को क्या है कुफ्र, ये बाद में पैदा हुआ है। इस वजह से हजरत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने भेजा था ताकि वो वहदानियत की तालीम करे। खैर बहरहाल सवाल यहाँ पर ये होता है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर जो वही का नुज़ूल हुआ वो तकरीबन 1000 या 1000 साल के बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम का दौर आता है। इससे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम का दौर था, हजरत शीस अलैहिस्सलाम का दौर था, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का दौर था। तो यहाँ पर वही उन लोगों पर भी आती थी। तो फिर हजरत उनको छोड़कर हजरत नूह अलैहिस्सलाम का तज़किरा इस आयत में क्यों किया गया, ये असल में एक इश्काल है। तो उसका जवाब ये है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर अल्लाह तबारक व तआला एक दरमियान में दूसरी बात भी बता दूं, अगरचे वो आप लोगों के जहन में नहीं होगी लेकिन यहाँ बता दूं शायद काम आए आगे चलकर। और वो ये है कि अल्लाह तबारक या मौजूदा ज़माने में स्कूल में अगर तुम पढ़े होंगे तो उस सूरत में तुम्हारे सामने ये बात आई होगी कि इंसान पहले बंदर था और बंदर में से फिर आप हजरात हो गए, समझ में। हालांकि ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल सही नहीं है, कुरान और इस्लाम और इस्लामी तालीमात के बिल्कुल खिलाफ है, सही नहीं है। लेकिन चूंकि आजकल क्या है स्कूलों में पढ़ाया जाता है, इस वजह से आजकल लोग अपने जहन में लिए बैठे हुए हैं। इस वजह से मैं ये बता रहा हूँ कि हमारे आबा व अजदाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम थे और आदम अलैहिस्सलाम मुकम्मल कामिल इंसान थे और अल्लाह तबारक व तआला ने उनको बहुत सारी नेमतों से नवाजा था, कमाल से नवाजा था। और वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम बिल्कुल क्या है सही तरीके पर जिंदगी गुजारते थे। मौजूदा जमाने में जो कहा गया कि बंदर थे, बंदर में से बने हैं, या तो फिर यूं कहा जाता है कि वो पत्थर युग था, यानी उस वक्त ना कुछ भी नहीं था, ना आदमी खाने की चीज, न पीने की चीज, बल्कि हर एक चीज अपनी अपनी जरूरत के मुताबिक तलाश करता रहा और होती रही। ये सब बातें गलत है। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जब आसमान से इस दुनिया में भेजा तो अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानी जिंदगी गुजारने के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत थी सारी चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला ने मुहैया कर रखी थी, तैयार कर रखी थी और उसमें हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जिंदगी गुजारी। हाँ, लेकिन ये है कि उस वक्त हमें किस तरीके से कपड़े होने चाहिए, कपड़े किस तरीके से बनाना चाहिए,
کھانا کس طریقے سے پیدا کرنا چاہیے، کھیتی کس طریقے سے کرنی چاہیے، اس قسم کی جو چیزیں ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو، حضرت شیش علیہ الصلوۃ والسلام کو، حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی کے ذریعے سے بتائی، اور اس طریقے سے وہ زندگی گزارتے رہے۔ اس وجہ سے یہ کہنا کہ وہ پتھر یگ میں تھے، ان کو نہ کھانے کا پتہ تھا، نہ پینے کا پتہ تھا، نہ آگ پیدا کرنے کا پتہ تھا، وہ بندے کو کیا ہے جنگلی زندگی گزار رہے تھے، یہ صحیح نہیں ہے۔ انبیاء تھے، رسول تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمانے کے لیے انہی کی ضرورت تھی، اس وجہ سے کہ توحید اور وحدانیت تو ان کے اندر ابھری پڑی تھی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتے تھے، جانتے تھے، اس کی عبادت کرتے تھے، اس لیے اس کے احکامات کی تو زیادہ ضرورت نہیں تھی، ضرورت تھی تربیت کی، اور وہ تربیت کی وحی ان کے اوپر نازل ہوئی۔ اور پھر اس کے بعد جیسے میں نے ابھی بتایا کہ چند آدمیوں کو انہوں نے اپنے لیے نمونہ بنایا، آئیڈیل بنایا، اور پھر اس کی تصویر کو رکھ کر کیا ہے اس سے عبرت حاصل کرتے رہے، شوق اور ذوق حاصل کرتے رہے، لیکن پھر شیطان نے ان کی عبادت کی طرف متوجہ کر کے شرک کی طرف مبتلا کر دیا۔ اب حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا جو زمانہ آیا تو اس وقت دنیا میں شرک موجود تھا، اور حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے شرک کی تردید کے لیے ان کو سمجھایا، بتایا، اور حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جو وحی نازل ہوئی وہ وحی تشریعی تھی، شریعت کو بتانے والے تھی، شریعت کے احکامات کو بتانے والی تھی، اور اس وحی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے وحدانیت کے احکامات وغیرہ تھے۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی اس آیت میں یہ بتایا، اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو کفر اور شرک کی تردید کے لیے جس طریقے سے ہم نے وحی بھیجی تھی، وحی تشریعی تھی، اسی طریقے سے وحی تشریعی ہم تمہارے اوپر بھیجیں گے، اور تم کو بھی اسی طریقے سے ہم رسول بنائیں گے، اور تمہارے اوپر بھی جو وحی آئے گی وہ وحی تشریعی ہوگی، کفر اور شرک کی تردید والی اور وحدانیت والی ہوگی، اور یہی وحی ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے۔ اس سے وحی کے دوسری چیزیں جیسے اوحینا الی النحل، اوحینا الی ام موسیٰ وغیرہ کے ذریعے سے جو ذکر کیا گیا ہے، وہاں پر بھی وحی سے وحی تشریعی مراد نہیں ہے، بلکہ وحی کے ذریعے سے ان کو اطلاع کی گئی، یعنی الہام کیا گیا، ان کے دل میں یہ بات ڈالی گئی، یہ بھی ایک وحی کی قسم ہے، لیکن کیا ہے اتنے ذریعے سے آدمی رسول اور نبی نہیں بنتا، اس وجہ سے نحل یعنی شہد کی مکھی، اور اسی طریقے سے کیا ہے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ وغیرہ کو نبی اور رسول نہیں کہا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو بتایا گیا۔ تو یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوئی وہ وحی تشریعی تھی، جیسے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی نازل ہوئی تھی، وہ تربیت والی وحی نہیں تھی بلکہ تشریعی تھی، شریعت والی وحی تھی۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر قرآن پاک میں فرمایا، اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جو دوسرے انبیاء اور رسول آئے تو ان کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی بھیجی، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر، حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام پر، اور ان کے علاوہ بہت سارے انبیاء اور رسول دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجے، اور ان کے اوپر وحی تشریع نازل کی گئی۔ اسی طریقے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے اوپر جو وحی نازل کی جا رہی ہے وہ وحی الہامی نہیں بلکہ وحی تشریعی ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل کیا، جو تمام کتابوں میں جو پہلے نازل کی تھی اس میں جو خیر اور بھلائی رکھی تھی وہ بھلائی ساری کی ساری قرآن پاک میں رکھی ہے، وہ سارے مضامین قرآن پاک میں رکھے ہیں، اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا۔ تو معلوم ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی آتی تھی یا وحی آئی ہے یا وحی جو ہے وہ وحی کوئی نئی چیز نہیں ہے، بلکہ وہ وہی ہے جو حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ تبارک و تعالی نبیوں پر بھیجتے رہے اور نبیوں کو بتلاتے رہے۔ باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقول اللہ عز وجل انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس ترجمۃ الباب سے وحی کو ثابت کرنا چاہتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ اصل وحی ہے، وحی کے ذریعے سے جو ثابت ہوگا بلا شبہ ہوگا، اس میں کسی قسم کا شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہوگی۔ حصول علم کے لیے جو دوسرے ذرائع اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں، قوت باصرہ ہے، قوت سامعہ ہے، قوت کیا ہے ناطقہ ہے وغیرہ، ان سب کے ذریعے سے بھی علم حاصل ہوتا ہے، لیکن اس میں شبہ کی گنجائش ہے، اس میں شبہ ہو سکتا ہے۔ لیکن وہی ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اپنے رسول کے اوپر جو بھیجی جاتی ہے، اس میں کسی قسم کے کوئی شک شبہ وغیرہ نہیں ہے، اور اس کی میں نے چار تمہارے سامنے ذکر کی، اور بہت سارے حضرات 46 قسم سے وحی کے اقسام تمہارے سامنے ذکر کرتے ہیں، جس کی دلیل میں نے تمہارے سامنے ذکر کی۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب کو اس طریقے سے وحی کے ذریعے سے ذکر کیا کہ سب سے پہلے وحی کا ثبوت ہو جائے کہ وحی ہی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے اوپر پورا اعتماد اور پورا یقین کیا جا سکتا ہے۔ پھر وہی اسی کے اوپر آئے گی جو انبیاء اور رسول ہوگا، انبیاء اور رسول کے علاوہ کسی دوسرے کے اوپر وحی نازل نہیں ہوتی، اور انبیاء اور رسول کے اوپر جو وحی آئے گی وہ وحی بلا شبہ صحیح بات کو بتانے والے ہوگی۔ جہاں پر عقل جا کر ختم ہو جاتی ہے، وہی سے آگے کیا ہے وحی کے ذریعے سے وہ چیزیں ثابت ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے ہم اپنے قوت کے ذریعے سے، قوت باصرہ، سامعہ، لامسہ وغیرہ کے ذریعے سے محسوسات کو تو محسوس کر سکتے ہیں، لیکن محسوسات کے علاوہ دوسری چیز کیا ہے اس کا ہمیں ادراک نہیں ہوتا، پتہ نہیں چلتا، لیکن وہی کے ذریعے سے اس سے آگے کی چیزیں ہمیں معلوم ہو سکتی ہے۔ قیامت ہے، قیامت کے بعد کیا ہوگا، پھر اس کے علاوہ کیا ہے حساب کتاب ہوگا، پھر اس کے علاوہ جنت جہنم ہوگی، وہ ساری کی ساری چیزیں ہمیں وہی کے ذریعے سے معلوم ہوتی ہے۔ عقل سے یہ چیزیں حاصل نہیں ہو سکتی، ثابت نہیں ہو سکتی، سمجھ میں نہیں آ سکتی، اور یہ وہی کے ذریعے سے معلوم ہوتی ہے۔ اس وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ پہلے وہی کو اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ وہی ہی اصل چیز ہے، اور جس کے اوپر وہی نازل کی جاتی ہے، موحا الیہ، جو رسول یا نبی ہو وہ سچا ہوتا ہے، وہ صحیح ہوتا ہے، اور وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، وہ کبھی جھوٹی باتوں کو نہیں کہتا۔ اس وجہ سے نبی جو کہے گا وہ بالکل بات صحیح ہوگی، ہماری عقل میں آئے تو بھی، ہماری عقل میں نہ آئے تو بھی، ہر صورت میں نبی کی بات وحی کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی قرآن پاک میں فرمایا گیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو بتاتے ہیں وہ وہی سے ثابت چیزیں ہوتی ہے، اسی کو بتاتے ہیں۔ اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں کہیں کسی جگہ پر غلطی کا احتمال نہیں ہو سکتا، اور پھر اسی وحی کے ذریعے سے جو عقائد ثابت ہوں گے، اسی وحی کے ذریعے سے جو احکامات ثابت ہوں گے، وہ احکامات بھی یقینی ہوں گے، پکے ہوں گے، اور لا شبہ فیہ، اس میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں ہوگا۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب کو دوسرے محدثین کی طرح ایمان، وضو، سنت، اسناد، کیا ہے اوقات صلاۃ وغیرہ کے ذریعے سے ذکر نہیں کیا، بلکہ اپنی کتاب کو وحی کے ذریعے سے ثبوت کیا، اور یہ سب سے پہلے یہ ثابت کیا کہ وہی صحیح ہے، موحی الیہ، جس پر وحی نازل کیا جائے وہی صحیح ہے، اور وحی کے ذریعے سے جو بات ثابت ہوگی اس کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں ہوگا۔ وحی کے اقسام کیا ہے، کیسے وحی جن کے اوپر نازل ہوتی ہے اس آدمی کے اوصاف، احوال کیا ہونا چاہیے، وہ ساری چیزیں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے
इन 5 हदीसों में तुम्हारे सामने जिक्र की है। इस तरीके से इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी किताब को शुरू किया। समझ में आ गया? जी। कसम खा रखी है कि जबान से बोलना नहीं है। बाबुन कैफ काना बदुल वही इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व कौलुल्लाह अज़्ज़ा व जल इन्ना औहैना इलैका कमा औहैना इला नूहिन वन नबीय्यिन मिन बादिही। अब इसके बाद इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ये तर्जमतुल बाब मुनक्किद किया। और मैंने जैसे बताया कि कभी तर्जमतुल बाब में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह कुरान पाक की आयत को जिक्र करते हैं, कभी हदीस पाक के अल्फाज को जिक्र करते हैं, कभी अपने अल्फाज भी जिक्र करते हैं। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जो तरीका इख्तियार किया है वो बहुत ही उम्दा है, बहुत ही जदीद है और दूसरे मुहद्दिसीन के तरीके से बिल्कुल खिलाफ और बिल्कुल दूसरा है। इसमें इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की जहानत और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का तर्ज वगैरह जो है इसी को जानने और समझने की ज़रूरत है और यही इस किताब के पढ़ने का मकसद है। खैर, बहरहाल इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह तर्जुमतुल बाब को जिक्र करने के बाद फिर हदीस के जरिए से उस तर्जुमतुल बाब को साबित करते हैं। इस किताब में जो किताब की खुसूसियत है उसमें से यही है कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का तर्ज इस्तिदलाल के इस हदीस से किस तरीके से तर्जुमतुल बाब साबित हुआ, इस हदीस से तर्जुमा कैसे साबित हुआ, इस हदीस से तर्जुमतुल बाब किस तरीके से साबित किया जाता है, इसी को सोचने की, समझने की, पढ़ने की और याद करने की ज़रूरत है ताकि तुम्हारे अंदर भी कुछ इस्तेदलाल करने का मलका पैदा हो जाए। ये इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह का इस किताब का मकसद है और यही इसी पर क्या है ज़्यादा तवज्जो दी जाती है और इसी पर ज़्यादा तवज्जो देनी भी चाहिए कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जो तर्जुमतुल बाब मुनक्किद किया है उसको हदीस के ज़रिए से किस तरीके से साबित किया जाए। अब इसके बाद इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह इसको हदीस को जिक्र करते हैं। ये तो मैंने पहले तुम्हें बता ही दिया था कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने तराजिमुल अबवाब को मक्का मुकर्रमा में, हरम शरीफ में और मदीना मुनव्वरा में रियाजुल जन्नह में बैठकर बहुत ही गौर और फिक्र के बाद इसको तैयार किया था। और फिर इसके बाद इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास जो हदीसें थी, 6000 हदीसें हो या 9000 हदीसें हो, उन हदीसों में से इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मुंतखब करके सबसे ज़्यादा जो सही और सबसे ज़्यादा जो मजबूत बात होगी हदीस की सनद के एतबार से, उसको इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह सनद के साथ जिक्र करेंगे। चुनांचे अब यहाँ से इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह बदुल वही को और वही के जो सारी कैफियत और हकामात वगैरह जो भी मैंने तुम्हारे सामने जिक्र किए, उनको इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह हदीस से जिक्र करना चाहते हैं और इस वजह से इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने सबसे पहले हदीस यहाँ पर जिक्र की। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह की या इस किताब के पढ़ने की बात और तरीका जो है वो भी अच्छी तरीके से सोच लो कि जब सबसे पहले हदीस जिक्र की जाएगी तो उस वक्त में जैसे कि यहाँ पर जिक्र किया गया है हद्दसना पूरा लिखा जाएगा, यानी यहाँ से गोया कि इस हदीस की इब्तिदा होती है, इस वजह से लिखा जाएगा तो उस वक्त भी हद्दसना कहा जाएगा। इससे आगे जैसा कल हम लोग पढ़े थे काला हदसना, काला कहने की जरूरत नहीं इस वजह से कि इससे पहले हम कहकर आ रहे हैं वो भी सनदिल मुत्तसिल मिन्ना इलल इमामिल हुमाम, और इमामुल हुमाम इमाम बुखारी ने ये हमें कहा। तो यहाँ से हदीस शुरू हुई, इसलिए जब सबसे पहले लिखा जाएगा तो हदसना लिखा जाएगा और फिर इसके बाद जब ये लिखा जाएगा तो फिर पूरा हदसना नहीं होता
बल्कि सिर्फ सना भी लिखा जाएगा या ना भी लिखा जाएगा या अना भी लिखा जाएगा। दूसरी एक बात आगे आएगी कि हद्दसना और अखबरना और अंबाना, इनमें कुछ फर्क है या इनमें कुछ फर्क नहीं है, समझ में आया? तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का जो दौर था, उस दौर तक का हद्दसना, अंबाना, अखबरना वगैरह में कोई फर्क नहीं था। हद्दसना भी अंबाना, हद्दसना भी पढ़ सकते थे, अंबाना भी पढ़ सकते थे, अखबरना भी पढ़ सकते थे। लेकिन इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के बाद जब दौर आया, बाद का जब दौर आया, तो उसमें क्या है, बाद के मुहद्दिसीन ने इसमें फर्क कर दिया। हद्दसना अगर शागिर्द पढ़े और उस्ताद सुने तो उसको हद्दसना से ताबीर किया जाता है। अखबरना, उसमें क्या है, उस्ताद पढ़े और शागिर्द सुने, उसको उस वक्त उसको अखबरना से ताबीर किया जाता है। और अंबाना, इसमें ना उस्ताद पढ़े ना शागिर्द पढ़े, सिर्फ क्या है, इजाजत दे दी गई हो, तो उस सूरत में उसको अंबाना से ताबीर किया जाता है। बहरहाल बाद में मुहद्दिसीन के दरमियान ये तफसील है, लेकिन इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का जब दौर था, उस दौर में इस किस्म की कोई तफसील नहीं थी, एक दूसरे का इतलाक हुआ करता था। चुनांचे अनकरीब इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने किताब में इस मसले को भी बाप के साथ जिक्र करेंगे। लेकिन आज चूंकि पहला मौका है, पहला मर्तबा है, इस वजह से मैं ये बता रहा हूँ कि जब हदीस की इब्तिदा होगी तो वहाँ पूरा हद्दसना लिखा जाएगा। फिर इसके बाद पूरा हद्दसना नहीं लिखा जाता, बल्कि उसकी जगह पर सना या ना या अंबाना वगैरह का अल्फाज वगैरह जिक्र किए जाते हैं, और उस वक्त वहाँ पर काला महजूफ होकर काला पढ़ा जाएगा। जैसे काल हद्दसना अल हुमैदी, काल हद्दसना सुफियान, काल हद्दसना यहया इब्न सईद अल अंसारी, काल अखबरनी मोहम्मद इब्न इब्राहिम तैमी, इस तरीके से। बहरहाल इसको अच्छी तरीके से याद रखना और उसी तरीके से पढ़ने में इसको, मतलब काला लिखा हुआ तो भी, न लिखा हुआ तो भी, दरमियानी हदीस में काला पढ़ा जाएगा, काला हद्दसना, काला अंबाना, काला अखबरना वगैरह वगैरह। बहरहाल इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी जो किताब लिखी है, और मैंने अभी बताया कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का दिमाग अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत ही शानदार दिया था। जिस तरीके से हिफ्ज में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का दिमाग बहुत ही आला दर्जे का था। एक मरतबा सुनकर क्या है, दसों हदीसें, सैकड़ों हदीसें उनको अजबर हो जाती थी, याद हो जाती थी। इस तरीके से उनका दिमाग जो है वो ऐसी चीजों को गौर करता है, ऐसी चीजों को सोचता है कि वहां तक हमारा दिमाग बहुत ही मुश्किल से पहुंचता है। लेकिन क्या है, हमारे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इसी वजह से बहुत ही सोच समझकर क्या है, अबवाब को, उसके बाद सनदों को वगैरह को जिक्र किया है। और मशाइखीन ने, अल्लाह तबारक व तआला उनको जज़ाए खैर दे, उन्होंने इन सारे गुरों को सोचा है, समझा है, और समझ कर हम लोगों को बताया है कि यहाँ पर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ये गुर रखा है, ये नुक्ता रखा है, ये कमाल रखा है, ये बात इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने रखी है। जैसा कि अनकरीब आएगा तो मैं बताऊंगा कि हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि हर किताब के ख़त्म पर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह कोई ऐसी बात जरूर लाते हैं जिसमें क्या है, आखिरी हालत उसमें जिक्र करना होती है, और वो अल्फाज के जरिए से इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह इंतहा और इख्तिताम को बयान करते हैं। हमारे हजरत अकबर शेखुल हदीस साहब नव्वर अल्लाह मरकज़हू फरमाते थे कि इमाम इब्न हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह की बात अपनी जगह पर बिल्कुल सही है, लेकिन मेरी राय ये है कि हजरत फरमाते थे कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह हर किताब के आखिर में मौत को याद दिला देते हैं और ये बताते हैं कि देखो, मौत को याद रखना, मौत को मत भूल जाना, एक न एक दिन मरना है और मरने के बाद ये चीजें तुम्हारे सामने आनी है। इस वजह से मौत को भूलना नहीं चाहिए। हदीस पाक में भी हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अक्सर हाजिमुल लिज़्ज़ातिल मौत, मौत को कसरत के साथ याद करने का हुक्म दिया है। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह
اس طریقے سے موت کو یاد دلاتے رہتے ہیں۔ ان کے علاوہ بھی بہت سارے حور ہیں جو اس کتاب کے پڑھتے ہوئے انشاءاللہ کچھ یاد رہا تو میں تم کو بھی بتاتا رہوں گا، جو شورا وغیرہ نے ذکر کیے ہیں۔ یہاں پر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حمیدی کی حدیث، یہ حمیدی امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے استاد ہیں۔ حمیدی بہت ہی بڑے زبردست، بہت ہی اونچے درجے کے محدث گزرے ہیں۔ انہوں نے اپنی ایک کتاب بھی لکھی ہے اور اس کتاب کا نام ہے مسند الحمیدی، اور یہ مسند الحمیدی ایک کتاب ہے، اس کو مولانا حبیب الرحمن صاحب نے اپنے ایڈٹ کے ساتھ، اپنے تحقیق کے ساتھ شائع کیا ہے، اور مجلس علمی ڈاویل نے اس کو اپنے زمانے میں شائع کیا تھا۔ آج ملتی ہے مسند الحمیدی۔ تو یہ حضرت حمیدی امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے استاد ہیں۔ بحث تو یہی ہونی چاہیے کہ حمیدی کون تھے، کہاں کے تھے، ان کی پوری احوال، پوری حالات وغیرہ کیا تھی، جس کو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اسماء الرجال میں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جن جن اساتذہ کو ذکر کیا ہے وہ کون تھے، کہاں تھے، کیا تھے، وہ سارے اسماء الرجال میں پائے جاتے ہیں۔ لیکن اس وقت چونکہ طلباء کو بھی شوق نہیں ہے اور طلباء بھی اس میں رغبت نہیں رکھتے اور اساتذہ نے بھی اس کو چھوڑ رکھا ہے، اس وجہ سے ہم بھی اس کو چھوڑے دیتے ہیں۔ چلو دوسری بات جو خاص ہوئی ہوئی بتا دیتے ہیں۔ یہ مسند حمیدی جو ہے، اس کا اصل جو ہے وہ مکہ مکرمہ کے رہنے والے تھے، مکہ مکرمہ کے تھے۔ اس وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سب سے پہلے حدیث اپنے مکی استاد کی ذکر کر کے اشارہ کر دیا اس بات کی طرف کہ وحی کی ابتدا سب سے پہلے، جیسے میری کتاب کی ابتدا حمیدی کے سند سے ہو رہی ہے، اس طریقے سے وحی کی ابتدا سب سے پہلے مکہ مکرمہ سے ہوئی۔ اس وجہ سے مکہ مکرمہ کے جو کیا ہیں استاد ہیں، ان مکہ مکرمہ کے استاد کی حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے ذکر کیا۔ اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دوسری حدیث ذکر کی۔ وہ دوسری حدیث جو ہے حدثنا یحییٰ ابن بکیر قال اخبرنا اللیث عن عقیل عن ابن شہاب عن عروہ ابن زبیر عن عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ سب کے سب جو ہے وہ یا دوسری حدیث عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک عن ہشام ابن عروہ عن ابیہ عن عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دوسری حدیث ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پہلی حدیث اپنے مکی استاد سے شروع کی، اور دوسری حدیث جو سند ذکر کی اس میں مدنی حضرات ہیں، تو گویا کہ اشارہ کر دیا اس بات کی طرف کہ وحی کا نزول مکہ مکرمہ میں ہوا اور وحی کا اختتام مدینہ منورہ میں ہوا۔ اس وجہ سے پہلی حدیث مکی استاد کے ذریعے سے اور دوسری حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا ہے مدنی استاد کے سند کے ساتھ تمہارے سامنے ذکر کی۔ بہرحال حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان دو ہیں جو مشہور ہیں، سفیان ابن عیینہ اور سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ سفیان دونوں کے دونوں علمی اعتبار سے، حدیث کے اعتبار سے، تفسیر کے اعتبار سے کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تقوی اور طہارت کے اعتبار سے دونوں کے دونوں بہت ہی زیادہ مشہور ہیں۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک قصہ بھی ہے، لیکن ابھی قصہ کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال دو سفیان ہیں، سفیان ابن عیینہ اور سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یہاں سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ مقصود ہے۔ قال حدثنا یحییٰ ابن سعید الانصاری قال اخبرنی محمد ابن ابراہیم التیمی انہ سمع علقمہ۔ محمد ابن ابراہیم تیمی یہ کہہ رہے ہیں، محمد ابن ابراہیم تیمی ان کے اسماء رجال میں ان کی
قربانی اور ان کا واقعہ جو ہے بہت ہی عجیب ذکر کیا گیا ہے، اور واقعی میں ہمارے لیے بھی اس میں ذرا سا کیا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس وجہ سے اس واقعے کو میں تمہارے سامنے مختصراً ذکر کر رہا ہوں۔ محمد ابن ابراہیم تیمی، ابراہیم تیمی یہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو دور تھا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو استاد تھے ابراہیم نقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا دور اور تیمی کا دور دونوں کا ایک ہی ہے۔ آج کل ہمارے اوپر کوئی جب مصیبت آ جاتی ہے، ہمارے اوپر کوئی گرفتاری آ جاتی ہے، پکڑ آ جاتی ہے، تو ہم اپنا بوجھ دوسرے پر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں اور دوسرے کو پھنسانے کی طرف ہم متوجہ ہو جاتے ہیں۔ یہاں میں واقعہ صرف اسی وجہ سے سنا رہا ہوں کہ دیکھو ہمارے اکابرین، ہمارے مشائخین، ہمارے بڑوں کا دستور یہ نہیں تھا کہ جب ان کے اوپر کوئی تمہارے اوپر کوئی مصیبت آ جائے تو اس مصیبت کو تم دوسرے کے سر ڈال دو۔ میں نے نہیں کہا، فلاں نے کہا تھا، سمجھ میں نہیں، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ بلکہ اگر غلطی سے کوئی تمہارے اوپر مصیبت آ جائے اور تمہیں معلوم ہو کہ میں اس مصیبت میں نہیں ہوں، غلط ہے، لیکن جو اس میں صحیح ہے وہ مفید آدمی ہے، امت کے لیے مفید ہے، اس کے علم سے، اس کی بزرگی سے، اس کے تقوی سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے، اس وجہ سے اس کو اگر پکڑا جائے گا تو یہ سارے فائدے بند ہو جائیں گے۔ اس کی جگہ پر اگر میں اس کو اپنے اوپر اوڑھ لیتا ہوں، مجھے پکڑ لیا جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ یہ جذبہ بہت ہی اونچا جذبہ ہے، بہت ہی اونچی بات ہے جو ہمارے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ اور اسی وجہ سے میں نے ایک قصہ تمہارے سامنے ذکر کیا کہ حضرت ابراہیم تیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا دور، حضرت ابراہیم نقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا دور، دونوں ایک زمانہ تھا۔ اور اس زمانے میں حجاج ابن یوسف ثقفی، جو اس امت کا سب سے بڑا ظالم مانا جاتا ہے، وہ حضرت کیا ہے ملک مروان کے زمانے میں ان کو کیا ہے حاکم بنایا گیا تھا، گورنر بنایا گیا تھا، بڑا ظالم۔ اس کے ظلم کے لیے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مقولہ کافی ہے کہ جس طریقے سے ہماری یہ امت ساری امتوں سے افضل ہے، ساری امتوں سے بڑھ کر ہے، اسی طریقے سے ہماری امت کا ظالم بھی ساری امتوں سے بڑا ظالم ہے، ساری امتوں سے بڑھ کر ظالم ہے۔ تو گویا کہ ظلم میں بھی ہم بڑے ہوئے ہیں۔ خیر، حضرت حجاج ابن یوسف 10,000 صحابہ کو اس نے تحقیق کیا ہے، اور کیا ہے مکہ مکرمہ میں حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جنگ کی، تذکرہ حدیث بخاری میں بھی آئے گا، اور اس وقت ان کو کہا بھی گیا تو وہ ماننے کے لیے تیاری نہیں تھا۔ بہرحال یہ حجاج ابن یوسف کا دور تھا، اور کسی وجہ سے حضرت ابراہیم نقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اساتذہ میں بھی ان کا شمار ہوتا ہے، ان کو گرفتاری کا وارنٹ آ گیا اور ان کو گرفتاری کے لیے پولیس کو بھیجا گیا، لیکن پولیس کو اشتباہ ہو گیا اور ابراہیم نقی کی جگہ پر ابراہیم تیمی کے پاس پہنچ گئے اور کہا کہ کیا حجاج نے تمہاری گرفتاری کا آرڈر دیا ہے، اس وجہ سے ہم تم کو گرفتار کرنے کے لیے آئے ہیں۔ حضرت ابراہیم تیمی نے سوچا کہ میرا تو کوئی قصور نہیں ہے، میں تو کیا ہے کسی لائن میں ہوں بھی نہیں، لیکن بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم نقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا ہوگا، غلطی سے یہ لوگ میرے پاس آ گئے۔ اگر میں ان کو بھی یہ کہتا ہوں کہ میں ابراہیم نہیں ہوں، وہ جس کو پکڑنے کا حکم دیا گیا ہے ابراہیم نقی، میں وہ نہیں، میں تو ابراہیم تیمی ہوں، تو اس میں بات تو چلے گی کہ حضرت ابراہیم نقی کو وہ پکڑنے جائیں گے، لیکن حضرت ابراہیم نقی سے جو لوگوں کو فیض پہنچ رہا ہے علمی اعتبار سے، وہ سارا کا سارا فیض ختم ہو جائے گا، اور اگر مجھے پکڑ لیا جائے تو مجھ سے کیا ہے، مجھ سے کوئی اتنا لوگوں کو فائدہ بھی نہیں پہنچ رہا،
میں لوگوں کے لیے ایسا مفید بھی نہیں ہوں، اس وجہ سے مجھے پکڑ لیا جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ سمجھ کر انہوں نے ان پولیس کو اپنے آپ کو سپرد کر دیا اور پولیس پکڑ کر لے گئی۔ اس زمانے میں جو قید خانہ تھا وہ آج کل کے زمانے کے قید خانے کی طرح نہیں، آج کل کے زمانے میں قید خانے میں کیا ہے، ٹی وی اور راحت کی ساری چیزیں ہوتی ہے، وہاں تو کیا ہے ویسے ہی دھوپ میں کھڑا کر دیا جاتا تھا، دھوپ پورا دن اس کے اوپر گرتی رہتی تھی، نہ چھاؤں نہ کھانا نہ پانی نہ کچھ، اور بہت سخت سزا دی جاتی تھی۔ حضرت ابراہیم تیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بھی اسی طریقے سے حجاج ابن یوسف نے اپنے قید خانے میں رکھ لیا۔ 2-4 دن ہی میں شدت بلا کی وجہ سے، شدت آزمائش کی وجہ سے حضرت ابراہیم تیمی رحمۃ اللہ علیہ کی حالت خراب ہو گئی اور حالت بدل گئی، اور کیا ہے تغیر واقع ہو گیا۔ چنانچہ جب ان کی والدہ ان کی عیادت کے لیے جیل خانے پہنچی ہے تو اپنے بیٹے کی کیفیت کو دیکھ کر وہ یہ پہچان نہیں سکی کہ میرا بیٹا یہ ہے یا دوسرا ہے۔ بہرحال حضرت ابراہیم تیمی کا اسی حالت میں انتقال ہو گیا۔ جب انتقال ہو گیا تو اس وقت حجاج ابن یوسف کو خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ بہت ہی نیک اور بہت ہی اچھے اور کیا ہے کسی نیک انسان کا آج انتقال ہو گیا ہے۔ حجاج نے اپنے پولیسوں سے پوچھا کہ بھائی آج کس کا انتقال ہوا ہے، تو اس وقت انہوں نے کہا کہ جیل میں ابراہیم کا انتقال ہوا ہے۔ تو حجاج نے کہا کہ میرا خواب غلط ہے، کسی اچھے آدمی کا انتقال نہیں ہوا، بلکہ وہ تو ویسا تھا جو اس کے ذہن میں تھا وہ اس نے کہنا شروع کیا۔ بہت سی جگہ پر اس قسم کے واقعات وغیرہ ذکر کیے جاتے ہیں۔ بہرحال ہمیں تو اس سے یہی سیکھنا ہے کہ مصیبت کے وقت میں اپنی مصیبت کسی دوسرے پر مت ڈالو، بلکہ اگر کسی دوسرے کی مصیبت آ جائے تو اس کو خوشی کے ساتھ برداشت کر لینا چاہیے۔ بہرحال بڑے لوگوں کی باتیں ہیں۔ ابراہیم تیمی انہ سمع علقمہ ابن وقاص اللیثی، وہ فرما رہے تھے کہ وہ علقمہ فرما رہے ہیں کہ میں نے سنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علی المنبر، ممبر کے اوپر، میں نے ممبر نبوی پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ممبر تھا اس ممبر کے اوپر میں نے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا۔ اب یہاں پر ایک دوسری بحث ہے، اور وہ یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بابن کیف کان بدء الوحی میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کو کیوں ذکر کیا؟ نہ تو اس میں کوئی وحی کا تذکرہ ہے نہ وحی کی کوئی بات ہے، اور شورا نے اس کے متعدد جوابات دیے ہیں۔ ایک جواب تو یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، ابھی تم نے اشکال کیا تھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خطبہ ذکر نہیں کیا، کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبے کو جو ممبر رسول پر کھڑے ہو کر پڑھ رہے تھے اسی خطبے کو یہاں پر ذکر کر کے یہ بتا دیا کہ میرا یہ خطبہ ہے، اور یہ وہ خطبہ ہے جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ممبر نبوی پر کھڑے ہو کر پڑھا ہے، تو گویا کہ یہ بمنزل خطبہ کے ہیں۔ اس وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے خطبہ کیوں ذکر نہیں کیا، یہ اشکال ختم ہو گیا۔ دوسرا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہم لوگوں کو متوجہ کر رہے ہیں، اور یہ بہت ہی اہم بات ہے اور بہت ہی ضروری بات ہے، اور خلاصہ اس بات کا یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بتاتے ہیں کہ اعمال کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے۔ اس وجہ سے یہ کتاب جو آپ پڑھنا شروع کر رہے ہیں، یہ کتاب جو آپ پڑھانا شروع کر رہے ہیں، ان میں سب سے پہلے جس چیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے وہ ہے اپنی نیت کو درست کرنا۔ جو کام خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا جائے
یہ کام خالص ہوتا ہے اور خلوص والا ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں یہی چیز سب سے زیادہ پسندیدہ ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ چیز بہت زیادہ محبوب ہوتی ہے۔ چھوٹا سا کام ہو، چھوٹی سی بات ہو، ادنا سی بات ہو، لیکن خلوص سے کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کی بہت قدر ہے۔ اور بڑے سے بڑا کام اگر خلوص کے بغیر کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی۔ اس وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہمیں بتا رہے ہیں، ایک منٹ، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اپنی نیت کو سب سے پہلے خالص کر لو۔ اگر نیت خالص ہوگی تو بہت ہی زیادہ اچھا ہوگا۔ یا امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بتا رہے ہیں کہ میں تو اس حدیث کی وجہ سے اپنی نیت کو خالص کر چکا ہوں، خالص اللہ کی رضا کے واسطے میں کتاب کو لکھ رہا ہوں، میں اس کتاب کو بتا رہا ہوں، پڑھا رہا ہوں، اور تم لوگ بھی اپنی نیت کو درست کر لو، خالص کر لو، یہ بتا رہے ہیں۔ اور یہ بھی دلائل کے ذریعے سے ثابت ہے کہ بڑے سے بڑا کام اگر اللہ کی رضا کے لیے نہ کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ آپ حضرات نے سنا ہوگا، یہ حدیث آگے آئے گی بھی، کہ قیامت میں 4 قسم کے آدمیوں کے لیے کہا جائے گا کہ اس کو جہنم میں داخل کر لو۔ ان میں سے ایک تو شہید ہوگا جس نے اپنی جان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں قربان کر دی۔ دوسرا بہت بڑا عالم ہوگا کہ ہر آن اور ہر لمحے پڑھنے پڑھانے میں وہ متوجہ ہوتا تھا۔ اور تیسرا وہ مالدار ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں ہر قسم کے مال کو خرچ کیا کرتا تھا، لیکن کیا ہے اس کی نیت میں خرابی تھی، اس وجہ سے اس کا وہ عمل جو ہے، چاہے چاند دینے کا ہو، چاہے پورا زمانہ علمی لائن میں گزارنے کا ہو، یا اپنا مال اور دولت اللہ کے راستے میں دینا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی۔ اور دوسرا آپ نے سنا ہوگا، ایک آدمی ہوگا قیامت کے دن اس کو لایا جائے گا، 99 دفتر اس کے ہوں گے جو گناہ سے بھرے ہوئے ہوں گے، اور ہر دفتر منتہائے نظر تک ہوگا، اتنا بڑا ہوگا جہاں تک ہماری نظر پہنچتی ہے، تو اتنے بڑے بڑے دفتر ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کو کہے گا حساب کے وقت میں کہ بھائی اس کا حساب کیا جائے، تو وہ کہے گا کہ اللہ اتنے سارے دفتر، 99 دفتر گناہ سے بھرے ہوئے ہیں، اور ہر دفتر اتنا بڑا ہے، اس میں اتنے اتنے گناہ لکھے ہوئے ہیں، تب اس میں انصاف کیا کرنا ہے، جہنم میں ڈال دو۔ اللہ جل جلالہ و امن والو فرمائیں گے کہ آج ہر ایک کے ساتھ انصاف ہوگا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ آج ہر خیر اور شر کو پیش کیا جائے گا۔ فرشتوں کو کہا جائے گا کہ دیکھو اس کے نامہ اعمال میں کوئی خیر کی چیز ہے، تو فرشتے بتائیں گے کہ ہاں ایک بطاقہ، کہ ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے کہ جس کے اوپر لکھا ہے کہ اس نے ایک مرتبہ خالص خلوصیت کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس کو بھی ترازو میں رکھا جائے، چنانچہ وہ بطاقہ ترازو میں رکھا جائے گا تو وہ اتنا وزنی ہو جائے گا، اتنا وزنی ہوگا کہ یہ سارے دفتر اس کے سامنے اٹھ جائیں گے، اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ یہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا۔ تو معلوم ہوا کہ اس نے ایک مرتبہ پتہ نہیں کس اخلاص کے ساتھ، کس دل کے ساتھ اس نے پڑھا ہوگا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند آ گیا، قبول آ گیا، اور اس قبولیت کی وجہ سے اس کا وزن بڑھ گیا۔ اس وجہ سے ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہر آن اور ہر لمحے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کرتے رہیں۔ کیا ہے؟ ادھر سے وائس کی آواز آئی ہے کہیں سے۔ اچھا 4:30 بج گئے اس وجہ سے۔ خیر بہرحال چلو سن لو۔
4:30 થઈ ગયા.